بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل قوم عید وہذا الیوم عیدنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کی عید کا ایک دن ہوتا ہے اور ہمارا یہ دن عید کا دن ہے۔ بہت بہت مسلمانوں کو اس چیز کی مبارکباد کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے روزے رکھے، اللہ کو عبادت کر کے راضی کیا۔ اب رمضان کے مکمل ہو جانے کے بعد ہماری ذمہ داریاں کچھ مختلف نوعیت کی ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ رمضان کے روزے رکھ چکو تو اس میں جو کمی کوتاہی روزے میں کسی بھی اعتبار سے رہ جائے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا عمل فطرانے کا مسلمانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان جو فطرانہ دے سکتا ہے وہ روزے ختم ہونے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ مساکین اور غرباء کو دے کر عیدگاہ کی طرف آئے۔ اب یہاں یہ بات بڑی ہی قابل توجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے لیکن اس کے باوجود وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمن کو بھی معاف کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے قاتل حبار بن الاسود کو چھوڑ دیا اور وحشی آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں ان کو چھوڑا، فتح مکہ پہ اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا، نجران کے عیسائی آئے تو آپ نے اپنی مسجد میں جگہ دے دی، نہیں روکا۔ لیکن آج کیا ایسا ہو گیا کہ جس بندے نے روزے بھی رکھے ہیں، لیلۃ القدر کو بھی پایا ہوگا اور رات کو قیام بھی کیا ہوگا اور بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آنا۔ روزے دار کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ دراصل یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزہ اور باقی عبادات یہ حقوق اللہ تھے، اللہ کے حقوق تھے جو آپ نے ادا کر دیے۔ اب تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ جہاں آپ نے اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں وہیں روزہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، غریب اور مسکین کا جو حق ہے وہ بھی اس کو دیں اور اس کو بھی خوشی میں شامل کریں۔ فرمایا کہ اگر آپ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد غریب کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر آپ ہماری عیدگاہ میں آنے کے حقدار اور مستحق نہیں ہیں۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اگر وہ روزے رکھ کر یہ صرف سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں تو قطعی طور پر ایسا نہیں۔ تمام مسلمان آپ روزے رکھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کریں اور غریب غرباء تک ان کا حق پہنچائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کن کا اور کس نے ادا کرنا ہے؟ جو لوگ جس کے ماتحت ہیں، گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے گھر کے تمام افراد کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ یہ صدقہ فطر 2.25 سا یعنی آج کل کے حساب سے احتیاطاً 2.25 کلو گندم کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل جو گندم 4000 روپے کلو ہے گورنمنٹ کا ریٹ، تو 2.25 کلو کا 225 روپے بنتے ہیں احتیاطاً، تو آپ 230 دے دیں، 230-40۔ اب یہ کم سے کم منیمم آپ کے لیے یہ بتایا جاتا ہے، ورنہ اگر اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ حیثیت دی ہے تو 250 دیں، 300 دیں، 350 دیں، 350 اور جتنا زیادہ ہے۔ اور پھر اس سے اوپر چلے جائیں کھجور، اگر آپ کوئی اور زیادہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اس سے اوپر گندم سے اوپر کھجور سے ادا کرے، اس سے بھی زیادہ کوئی حیثیت والا ہے تو وہ کشمش کے ساتھ ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے ماتحت ہیں وہ ان میں اگر کوئی بندہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو اور وہ عید والی صبح کی جو اذان ہے اس سے پہلے پیدا ہو تو اس کا بھی آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو یہ جو خوشی کا موقع ہے وہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے اور زندگی میں ہمیں بار بار اس موقع سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین و ناصر ہو۔